शिवदयाल हरिद्वार पहुंच चुके थे और राजीव के बंगले के मेहमान खाने में ठहरे थे। राजीव शुक्ला ने जैसे ही पंडित को देखा तो न जाने क्यों पंडित इनको कोई अच्छा आदमी नहीं लगा था। पंडित शिवदयाल की उम्र 55 साल के करीब, जिस्म फरवा और कदरे फैला हुआ था, जिसकी वजह से ये अपने कद से छोटा महसूस हो रहा था। उसने गेरवे रंग का कुर्ता पहन रखा था और उसके चेहरे और आंखों से अजीब सी वहशत और मक्कारी नजर आ रही थी। साफ महसूस हो रहा था कि ये कोई ठीक बंदा नहीं है। राजीव ने चाहा कि वो इसको बेटी के इलाज के लिए मना कर दें, मगर वो ऐसा ना कर पाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनकी धर्मपत्नी कैसे पंडित जी के आगे बिछी जा रही थी। धन है भगवान हमारे स्वामी जो आप हमारे घर पधारे, लक्ष्मी देवी अकीदतमंदाना अंदाज में बोली। तुम्हारी पुत्री कहाँ है? हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी बुरी शक्ति है जो इसको तंग कर रही है। पंडित शिवदयाल इसकी आवाज़ सुनकर राजीव को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत से पत्थर एक साथ किसी पहाड़ से लुढ़का दिए हों। स्वामी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो, परंतु एक बात, जब वो शक्ति नष्ट हो जाएगी तो तुम आश्रम के लिए 10 लाख रुपए का धन दोगी, पंडित ने संजीदगी से कहा। राजीव ने देखा कि 10 लाख की बात पर इसकी छोटी छोटी आंखों में एक चमक सी उभर आई है। इस चमक को वो अच्छी तरह जानते थे। राजीव को ऐसे लगा कि आश्रम के नाम पर इनकी अपनी जेब भरी हुई है। ज़रूर पंडित जी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, लक्ष्मी ने पंडित की बात का मुस्बित जवाब देते हुए कहा। फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गीता के कमरे में दाखिल हो गए। गीता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। पंडित ने जब गीता को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि कितनी खूबसूरत लड़की है और उसके कुर्ब की तमन्ना करने लगा। अचानक उसके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ये लड़की बन तो नहीं रही है, क्यों ना इन हालात का फ़ायदा उठाया जाए। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो लक्ष्मी देवी से मुखातिब हुआ। देवी, तुम्हारी पुत्री पर बड़ा ख़तरनाक शराब है। हमें इस कमरे में अकेले इसके साथ एक चाप करना होगा, जिसके बाद वो शराब ख़त्म हो जाएगा, पंडित ने मक्कारी से कहा। राजीव ने देखा कि इस जुमले के साथ ही पंडित की आंखों में एक चमक दौड़ गई है। ज़रूर पंडित जी, आप एक महान ज्ञानी हैं। आप मेरी बच्ची को अच्छा कर दें, हम चले जाते हैं इस कमरे से। लक्ष्मी देवी ने इतना ही कहा था कि राजीव बोल पड़े। ये क्या कर रही हो तुम? हम में से कोई ना कोई इसके साथ ज़रूर यहीं पे रहेगा, ताकि जो भी हो हमारे सामने हो। राजीव के लहजे में तशवीश थी। इतना सुनना था कि पंडित गरज कर बोला, धकारी, तूने हमारा अपमान किया है। तेरी पुत्री पर से ये शराब सिर्फ हम हटा सकते हैं। हम जा रहे हैं। पंडित का लहजा गुस्सीला था। पंडित जाने ही लगा था कि लक्ष्मी देवी ने इसको रोक लिया और लरजती हुई आवाज़ में बोली, क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, मेरे पति आपकी महानता को नहीं जानते। लक्ष्मी देवी के नज़दीक पंडित पुजारियों की सेवा ही धर्म थी और इनकी नाराज़गी गुनाह थी। चुनाचे वो पंडित के गुस्से से कांप गई और ना चाहते हुए भी राजीव को लक्ष्मी के साथ कमरे से बाहर जाना पड़ा था। जब वो जाने लगे तो पंडित ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ तुम्हारे कानों में आए तो घबराना मत। वो चीखें इस आत्मा की होंगी जिसने इसको वश में कर रखा है, पंडित ने मक्कारी से कहा। इन दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद पंडित मक्कारी से मुस्कुराता हुआ गीता के सराहने के पास पहुंच गया। इसकी आंखों में हविस नाच रही थी। वो गीता के सरापे को भरपूर नज़रों से देखता रहा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया कि अगर इस हुस्न जवानी की गंगा में हाथ न धोए तो बेवकूफ़ ही कहलाऊंगा। ये कहता हुआ वो इसके सिरहाने बैठ गया। गीता की आंख खुल चुकी थी, लेकिन इसने आंखें बंद ही कर रखी थीं। पंडित ने गुनगुनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता गीता की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने गीता के गालों को छुआ, इसी पल उसने आंखें खोल दी। गीता की आंखें छत पर गड़ी थीं। वो लाल सुर्ख हो आंखें देखकर पंडित कांप गया। जैसे ही इसने गीता को हाथ लगाया, इसी पल इसको एक जोरदार झटका लगा और वो उड़ता हुआ अलमारी से टकराया था। पंडित के हलक से दिल खराश चीख निकली। गीता उठ खड़ी हुई और उसने दूसरे हाथ का इशारा किया तो इस बार पुजारी को दूसरा झटका लगा और वो हवा में ऊपर उड़ता हुआ छत से टकराया। तो पंडित की चीखें बुलंद हो रही थीं। चंद ही मिनटों में वो अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। इसी पल दरवाज़ा खुला और गीता के माँ बाप अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पंडित की हालत देखी तो सूरत हाल समझने में देर न लगी। लाजिमन उसने गीता पर बुरी नज़र डाली थी। राजीव को शदीद गुस्सा आने लगा था, जबकि लक्ष्मी देवी अपना एतमाद टूटते देखकर सन्नाटे में थी। दरवाज़ा खुलते ही वो जख्मी हालत में भागा। उसने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा न किया था। लक्ष्मी देवी ने पंडितों के जो बुत तराशे थे वो सब टूट चुके थे।
گیتا اب کمرے کی فضا میں معلق تھی، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے۔ گیتا کے منہ سے وہ آوازیں نکلی تھیں، ایک مرد کی اور دوسری گیتا کی۔ میں گیتا کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، وہ صرف میری ہے، یہ صرف میری ہے۔ مردانہ آواز سخت اور بھاری تھی۔ گیتا کی والدہ تھر تھر کانپنے لگی تھیں۔ وہ دونوں گیتا کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ لکشمی کو بڑا افسوس تھا کہ پنڈت نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، ان کا مالی ان کو کھڑا نظر آیا تھا، جو چلانا سن کر اندر آ گیا تھا۔ مالی ان کے پاس آیا اور بولا، صاحب آپ سید بابا کو بلا لیں، اب وہی ہیں جو بٹیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مسلمان؟ لکشمی زیر لب بڑبڑائیں۔ ہاں تو کیا ہوا، ایک پنڈت کو دیکھ ہی لیا ہے، اور مسلمان مجھے یقین ہے کہ دھوکہ نہیں دیتے، راجیو برہمی سے بولے۔ لکشمی دیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مالی سید بابا کو بلانے چلا گیا تھا، جو مالی کے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سید بابا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ ان کا اصل نام سید علی تھا۔ آج سے 20 برس پہلے ان کی بیٹی شدید بیمار تھی اور مرنے کے قریب آ چکی تھی۔ پھر ان کو کسی بزرگ کا سایہ نصیب ہو گیا، پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسی بزرگ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے آستانے کا فیض تھا کہ آج وہ روحانی علوم سے مالا مال تھے۔ جیسے ہی سید بابا راجیو کے گھر میں داخل ہوئے، وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اس قدر سادہ اور دل میں اتر جانے والی شخصیت تھی ان کی۔ سفید لباس میں ملبوس تھے، ان کے چہرے پر سفید رنگ کی ریش نے ان کو مزید رونق بخشی تھی، اور سر پر نماز والی ٹوپی تھی۔ راجیو ان سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، گیتا چونک پڑی اور اٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بلند آواز میں بولے، وعلیکم السلام۔ گیتا کے منہ سے از خود مردانہ آواز نکلی تھی۔ گیتا کے منہ سے سلام کا جواب سن کر راجیو اور لکشمی دونوں چونک پڑے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میاں اس بچی کو؟ سید بابا مسکرائے۔ تم سے مطلب؟ گیتا نے غصے سے جواب دیا۔ میاں یہ بچی بھی تو انسان اور بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بے گناہ؟ گیتا نے جواب دینے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، سید بابا نے غصے سے کہا، اور دوسرے پل سید بابا نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گیتا کی جانب پھونک ماری تو گیتا کے حلق سے چیخ نکلی اور بیڈ پر ہی اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ سید بابا غصے سے بولے۔ گیتا اب سنبھل چکی تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے منہ کھولا تھا، اور منہ کے کھلتے ہی جو منظر نظر آیا تھا اس کو دیکھ کر لکشمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سانپ تھے جو اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے تھے۔ پورے کمرے میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ دونوں تو نکل بھاگے، لیکن سید بابا اسی جگہ کھڑے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر سید بابا مسکرائے اور بولے، یہ شوبدہ صرف بچوں کو متاثر کر سکتا ہے، مجھ کو نہیں۔ اب دیکھ۔ سید بابا نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہی تھا کہ فرش سے نیولے نکل کر ان کو کھانے لگے تھے۔ سید بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے پھونک ماری اور گیتا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بیڈ پر تڑپنے لگی۔ مجھے بچاؤ، جسم بہت جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ ہو۔ گیتا کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرا کر بولے، شہزادے اب کھل جاؤ ورنہ یہ آگ تم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ گیتا کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ نیولے سانپوں کو کھا کر غائب ہو چکے تھے۔ میرا نام اشکر ہے اور میں ایک جن ہوں، گیتا میں موجود جن نے کہا۔ مسلمان ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، جن نے کراہتے ہوئے کہا۔ تم اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی گاڑی کی ٹکر سے میرے پورے خاندان والے جل گئے، وہ میری قسمت تھی جو میں بچ گیا۔ تو اس کا مطلب تم اس بے قصور کو مار دو گے؟ اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ کیا بات؟ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، سچ بولو۔ سید صاحب غصے سے دھاڑے۔ گیتا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو روز اس پیڑ سے گزرتے دیکھتا تھا، جب سے ہی میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ حادثے والے دن بھی یہ ادھر سے گزری تھی اور میری قسمت تھی جو میں بچ گیا اور بروقت اس پیڑ سے نکل سکا، لیکن میرے گھر والے جل گئے، جن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے افسوس ہے تمہارے گھر والوں کا، تم اس کو کب کا مار چکے ہوتے اگر اس سے محبت نہ کرتے ہوتے۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ سید بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں اس سے نفرت نہ کر سکا، مگر اس کے جسم پر تو تسلط رکھ سکتا ہوں نا؟ نہیں، اس حادثے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ ویسے بھی ہمارا مذہب کسی بے گناہ پر ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے، اور اللہ نے معاف کرنے کی تاکید کی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی تاکید کی ہے، اور وہ خود بھی معاف کرتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی معاف کر دو۔ سید بابا نے کہا۔
سید بابا کے منہ سے یہ سب سن کر راجیو اور لکشمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گیتا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پھر اس کے لب ہلے۔ مجھے معاف کر دیں، میں چلا جاتا ہوں اس کے جسم سے۔ میں بھول گیا میں اتنے مہربان اور محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جو خود پر ظلم کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر سید بابا نے گیتا کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو آہستہ سے اس کے قریب گئے اور ماتھے پر انگلی رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ اب تمہاری بچی اچھی ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ سید بابا مسکرا کر راجیو شکلا سے مخاطب ہو کر بولے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگے تھے تو اسی پر راجیو اور لکشمی ان کے قدموں پر گر گئے تھے۔ ارے ارے، جھکا صرف اللہ کے آگے جاتا ہے، بندوں کے آگے نہیں، سید بابا بولے۔ ہم بھی آپ کے اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، ہم جان گئے ہیں کہ پتھروں کا سچ کیا ہے۔ راجیو شکلا آنسو بھری آواز میں کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ماشاء اللہ۔ سید بابا مسکرائے اور دونوں میاں بیوی کی نگاہیں احساس تشکر سے سجدہ ریز ہو گئیں۔ راجیو شکلا اور لکشمی اب مسلمان ہو چکے ہیں اور گیتا نے بھی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ راجیو شکلا نے اپنا اسلامی نام عبدالشکور رکھا ہے اور لکشمی دیوی اب شگفتہ بن چکی ہیں اور گیتا غزل کہلاتی ہے۔ رمیش کا اسپتال میں ہوش آنے کے بعد دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ راجیو کا اسلام قبول کرنا ہندو انتہا پسندوں نے قبول نہیں کیا اور انہیں تنگ کیا جانے لگا تو ایک روز چپ چاپ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور امریکہ شفٹ ہو گئے۔ اشکر جن آج بھی غزل سے محبت کرتا ہے اور جب تک زندہ ہے کرتا رہے گا۔ وہ پیڑ جہاں سے پہلی بار اشکر نے غزل کو دیکھا تھا آج بھی جلی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ شیو دیال ہریدوار پہنچ چکے تھے اور